إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتة لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک. رواہ الترمذی. اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ ترمذی کی روایت ہے. واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر، اس کی مصیبت پر، اس کی پریشانی پر خوشی کا اظہار مت کرو، خوش مت ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تو اس پر رحم فرما دے، اس کو عافیت دے اور تمہیں آزمائش میں، مصیبت میں اور پریشانی میں ڈال دے. اس حدیث کے اندر شماتت کا لفظ استعمال ہوا ہے. شماتت کہتے ہیں کسی کی مصیبت اور پریشانی پر خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ شماتت کہلاتا ہے. کسی کی تکلیف پر خوش ہونا، خوشیاں منانا ایک مومن کی شان کے خلاف ہے. اگر کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی مصیبت آ گیا، کوئی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یا کسی کو تجارت میں، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو خوشی نہیں منانا چاہیے، خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، اس کا ہمدرد بنے، اس کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا برتاؤ کرے. یہ دین اسلام ہم اور آپ کو تعلیم دیتا ہے، نہ کہ کسی کے پریشانی میں، کسی کے دکھ میں جو ہے جشن منانا، دلی خوشی منانا، خوشیاں لوگوں میں شیئر کرنا اور اس طریقے سے اپنی دل کی بھڑاس کو نکالنا. یہ غلط طریقہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں کسی بات پر رنجش ہے، دشمنی ہے یا اور کوئی ناچاقی ہے، تو مخالف اگر کبھی کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی دکھ درد میں، بیماری میں یا تجارت و کاروبار میں اگر اس کو نقصان ہو جائے تو لوگ جو ہے خوشیاں مناتے ہیں. سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، یعنی مومن جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک بھائی اپنے بھائی کے دکھ اور پریشانی میں خوشی مناتا ہے؟ ہرگز نہیں مناتا. اس کے دکھ کو اپنا دکھ، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اس کی خوشیاں کو اپنی خوشیاں سمجھتا ہے، اس کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے. یہ ایک مومن کی شان اور ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی کسی کے تکلیف پر، کسی کے دکھ پر خوش ہوتا ہے تو گویا کہ وہ حسد کا شکار ہے، کیونکہ ایک حاسد ہی ایسا ہے جو لوگوں کی تکلیف پر خوشی منا سکتا ہے. اسی لیے غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحسد والشماتۃ متلازمان، یعنی حسد اور ایک دوسرے کے تکلیف میں خوش ہونا یہ لازم ملزوم ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی پریشانی میں خوش ہوتا ہے، اور جو خوش ہوتا ہے کسی کی پریشانی میں تو ایسا شخص گویا کہ حاسد ہے. اور یہ چیز وہ غرور و گھمنڈ میں اور حسد میں، کبر میں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے کرتا ہے. کیونکہ لوگوں کی تکلیفوں میں ایسا ہی آدمی خوش ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، جس کے اندر غرور و گھمنڈ ہو، جو بڑکپن کا شکار ہو اور جو لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہو. اور دین اسلام نے ہم کو ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے. فرمایا کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، یعنی جس طریقے سے بدن میں اگر کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو، اس درد کو پورا بدن محسوس کرتا ہے، پورا بدن بخار محسوس کرتا ہے.
ایسے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے ہونا چاہیے کہ اگر اسے کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، اس کے دکھ درد میں کام آئے، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں۔ یہ دین اسلام ہم اور آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ امام ابن مبارک رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد والرقائق کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں جو کہ صحیح سند کی ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، یا ربی اخبرنی بأحب خلقک الیہ، یعنی اللہ تیری نظر میں جو سب مخلوقات میں جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے، تیرا وہ بندہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اللہ تو اس کے بارے میں مجھے بتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لیما، اے موسیٰ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو جبکہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہم اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تاکہ میں بھی لأحبہ، اے اللہ تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں جس سے تو محبت کرتا ہے، جسے تو پسند کرتا ہے میں بھی اس کو محبت کروں، اس کو چاہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، رجل فی طرف من الارض یعبدنی، میرا وہ بندہ جو زمین کے کسی ایک کنارے پہ رہتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، وَيَسْمَعُ أَخٌ لَهُ فِي طَرَفِ الْأَرْضِ الْأُخْرَى، اور میرے ایسے بندے کے بارے میں وہ سنتا ہے جو کہ زمین کے دوسرے کنارے میں رہتا ہے، لا یعرف، اس کو پہچانتا نہیں ہے، اس کو پہچانتا نہیں ہے، لیکن جب اس کے بارے میں وہ سنتا ہے کہ وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ اسے پہنچتی ہے، فَكَأَنَّمَا أَصَابَتْهُ، تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مصیبت، وہ پریشانی اس کو پہنچی ہوئی ہے۔ وَإِنْ شَاكَتْهُ شَوْكَةٌ، اور اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کانٹا اس کو چبھا ہے۔ فَذَلِكَ أَحَبُّ خَلْقِي إِلَيَّ، فرمایا کہ اس بنا پر میرا یہ بندہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جو اپنے بھائیوں کی دکھ اور تکلیف کو اپنی تکلیف، اپنی پریشانی اور اپنا غم سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے، جبکہ اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ وہ زمین کے ایک کنارے میں رہتا ہے، وہ دوسرے کنارے میں رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس سے محبت کرتا ہے، محبت کی بنیاد پر میری خاطر وہ آپس میں ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، کوئی تکلیف میں ہو تو خوشیاں منانے کے بجائے اس کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ دوسروں کے غم کو جو اپنا غم سمجھتے ہیں، دوسروں کے غم کو جو اپنا غم سمجھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم محترم سمجھتے ہیں، قابل احترام ہیں، عزت والے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں ایسے لوگ محبوب ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کو تلاش کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کو پسند کرنے لگتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں، اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، بیماری میں مبتلا ہے یا اور کوئی نقصان اس کو لاحق ہوا ہے، تو خوشی منانے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ اس کے دکھ درد میں شامل ہو، اس کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو خوشی منانے کے بجائے، دلی خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس دکھ سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات دیا جس میں تجھے مبتلا کیا۔ اللہ چاہتا تو مجھے بھی مبتلا کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا، اللہ کا شکر ہے، اور مجھے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دشمنوں کے ہنسنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنے کی دعا سکھائی ہے کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو 4 چیزوں سے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا من جہد البلاء، ناقابل برداشت مصیبت سے، جس کو آدمی برداشت نہ کر سکے، اور جس مصیبت کے آنے کے بعد اس مصیبت کو ٹالنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو۔ تعوذوا باللہ من جہد البلاء، ایسی مصیبت
جو ناقابل برداشت ہو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو. وَدَرْكِ الشَّقَاءِ اور فرمایا کہ بدبختی سے اللہ کی پناہ مانگو. وَسُوءِ الْقَضَاءِ اور برے فیصلے سے اللہ کی پناہ مانگو. وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو. کیونکہ جب ہم انسان کو کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے، تکلیف لائق ہوتی ہے، تو جو دشمن ہوتے ہیں، جو حاسدین ہوتے ہیں، وہ دشمنی کے بنا پر، حسد کی بنا پر خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں. آج دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دینی بھائی ہیں لیکن دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں یا ادھر ادھر رہتے ہیں یا ہمارے شہر میں رہتے ہیں. آپسی رنجش کی بنا پر، ذاتی دشمنی کی بنا پر کسی کو کرونا وائرس آ گیا تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ جشن منا رہے ہیں، دل میں خوشی محسوس کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز کر کے بتا رہے ہیں کہ سنا نہیں فلاں کو کرونا وائرس آ گیا، بہت مستی دکھاتا تھا، بہت بڑا ظالم تھا، یہ تھا وہ تھا، اللہ نے کیسا پکڑ لیا. یعنی خوشیاں منا رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھا. ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے بجائے، ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کا غم خوار، غم گزار اور ہمدرد بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.